الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ میں دو روزہ عظیم الشان ورچوئل کانفرنس کے اس اختتامی اجلاس کی صدارت کر رہے فضیلت الدکتور صہیب حسن عبدالغفار حفظہ اللہ رئیس جمیعت القرآن لندن اور اس کی نظامت کا فریضہ انجام دے رہے فضیلت الشیخ میرے بھائی مولانا ثناء اللہ صادق تیمی حفظہ اللہ، اس پروگرام کی صدارت اور جو سرپرستی فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ الدکتور المحامی الکبیر عبداللہ بن محمد لقمان السلفی حفظہ اللہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس عظیم الشان ورچوئل کانفرنس کے انعقاد کے لیے آپ سبھی حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اور صحیح بات یہ ہے کہ میں بہت ڈرا ہوا تھا جو کہ پتہ نہیں پروگرام کیسا ہوگا، محبت کے ساتھ ایک خوف تھا، لیکن آپ حضرات نے ہمارے بھائی فضیلت الشیخ الدکتور معراج عالم محمد انفاق التیمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ الدکتور شیش محمد ادریس التیمی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ الدکتور ذل الرحمان تیمی، اور ہمارے بھائی فضیلت الشیخ مولانا ثناء اللہ صاحب، اور جتنے احباب ہیں اس پروگرام کے لیے جو لگے ہوئے ہیں، مولانا فیاض احمد تیمی حفظہ اللہ، مولانا محمد فاروق فیض الدین تیمی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مولانا کریم انور محمد سعید تیمی، فضیلت الدکتور محمد یوسف حافظ ابو طلحہ تیمی، ڈاکٹر عبدالواسع واقف الدین تیمی حفظہ اللہ، ڈاکٹر جواد اجاز تیمی حفظہ اللہ، ڈاکٹر رفیع اللہ مسعود تیمی حفظہ اللہ، مولانا صفات عالم محمد زبیر تیمی حفظہ اللہ، اور مولانا آصف تنویر تیمی حفظہ اللہ۔ میں نے جان بوجھ کے ان حضرات کا نام اس لیے دیا کہ ان حضرات نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور تاریخ اس بات کی رقم نہیں کی ہے کہ ہم نے اپنے محسن، اپنے مؤسس، اپنے مربی، اپنے والد کے نام ایک پروگرام منعقد کیا ہے، بلکہ ہم نے اس تحریک کو یاد کیا ہے جس تحریک کی بنیاد ہمارے اسلاف نے رکھی تھی، اور جس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے دکتور علامہ محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے جس کی بنیاد جامعہ امام ابن تیمیہ کی شکل میں رکھی۔ میرے بھائیوں، مجھے بولنا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنا وقت اپنے مہمانوں کو دوں، لیکن میں اس پروگرام سے اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں، اتنا خوش ہوں جس کا یعنی میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے صرف دو ایک باتیں میں کہہ کر کے ثناء اللہ صاحب جو میرے عزیز ہیں اور باصلاحیت انسان ہیں، میں ان کی صلاحیتوں کا بہت اعتراف کرتا ہوں، اور ہر میدان میں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا سکہ جمایا ہے۔ ان کے حکم کی تعمیل کروں گا تو ایک منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے جس مقصد کے لیے جامعہ امام ابن تیمیہ کی بنیاد انہوں نے بہار میں رکھی تھی، کیا اس مقصد کے حصول میں دکتور رحمہ اللہ
اور ان کے جو ساتھی تھے اس وقت جو ابھی بھی ہیں، کیا وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے نہیں یا نہیں ہوئے؟ میرے بھائیوں، یہ میں نہیں، آپ نہیں، اور جامعہ کے ذمہ داران نہیں، دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ڈاکٹر محمد لقمان سرفی رحمہ اللہ نے جو پودا لگایا، جو چراغ جلایا، اس کی روشنی آج دنیا کے کونے کونے میں ایسے نور بن کر کے اس کی روشنی پھیل رہی ہے جس کی جو تیرگی کو مٹا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک سوچ دی، میں وہاں رہتے ہوئے میں نے ایک مضمون لکھا تھا نوع اسلام کے اندر، مولوی اور مولویت، اور مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اجازت دیجیے میں 1 منٹ میں سنا دوں۔ میں راجدھانی دہلی کے تاریخی ادارے، بہت تاریخی ادارہ ہے جامعہ ریاض العلوم، اس کے اندر بیٹھا تھا، اور فضیلت الدکتور رحمہ اللہ جو میرے والد کے ہیں وہ بھی تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے مدارس کے متعلق، بہت اچھے انسان تھے، بہت درد تھا ان کو اداروں سے، دینی شخصیات سے، اپنے اکابرین سے اور شریعت سے، ہر چیز سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ شیخ آپ نے بہت اچھا کیا، بہت بڑا ادارہ قائم کر دیا اور یہ کیا، لیکن ایک بات بتائیے کہ جو مدارس کے فارغین ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان سے فارغ ہوتے ہیں اور کہاں کھو جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا، اور خاص طور سے ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ بادشاہ نہیں ہوتے اور دینی تعلیم کے اوپر توجہ نہیں دیتے، تبلیغ پہ توجہ نہیں دیتے۔ اب میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، میری کیا حالت ہوئی ہوگی، گنہگار آدمی آپ کو پتا ہے، کہ بہرحال میں نے سوچا کہ دکتور رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی رحمت کرے، کس طرح کی سوچ تھی میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا، بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جامعہ ابن تیمیہ کوئی مولوی بنانے کا کارخانہ نہیں، یہ دانشوروں کا کارخانہ ہے، ایسے دانشوروں کا جو دنیا کے ہر شعبے میں سماج کی قیادت کریں گے یہاں کے فارغین، اور یہ جامعہ ریاض العلوم میں انہوں نے کہا تھا۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک آفاقی سوچ بھی آپ دیکھیں گے جامعہ کے طلبہ کی تحریروں میں، ان کی زبان میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں کبھی تنگی آپ نہیں پائیں گے۔ اگر کبھی آپ نے تنگی دیکھا تو سمجھ لیجیے کہ یہ جامعہ ابن تیمیہ کے ماحول کا تربیت یافتہ نہیں ہے، بڑی آفاقی سوچ ہوتی ہے، اور ہر طرح کی فکر کو کا احترام کرنا، ہر طرح کی سوچ کا احترام کرنا، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ دعوتی کام کر لینا اور ہر مجلس میں گھل مل جانا، یہ جامعہ کی فکر تھی، اور یہی ڈاکٹر محمد لقمان سرفی رحمہ اللہ نے فکر دی تھی، اور الحمدللہ اس میں ہم لوگ بہت حد تک، میں دیکھتا ہوں کہ تیمی اخوان کو، تیمیات کو، ان کی تحریروں کو پڑھتا ہوں، ان سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یا سوشل میڈیا، سوشل سائٹس پہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو مشن ہمارے دکتور رحمہ اللہ نے جو مشن شروع کیا تھا، جو تحریک شروع کی تھی، وہ تحریک الحمدللہ کامیاب ہے، اور آج کی یہ ورچوئل کانفرنس جو اختتامی اجلاس میں ہم لوگ جمع ہیں، میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیمی اخوان کتنی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر محمد لقمان سرفی رحمہ اللہ سے، اور میں اپنے بارے میں بتانا نہیں چاہتا، کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے، سب لوگوں کے پاس تجربات ہیں، لیکن جو تقریباً 27-28 برسوں کی جو تربیت فضیلت الدکتور نے مجھے دی، اور جو میرے ساتھ ان کے ذاتی معاملات رہے، وہ سب چیزیں یعنی وقت نہیں ہے اس کو بتانے کا، بس ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جامعہ ابن تیمیہ جو انہوں نے ایک صدر لگایا تھا اس کی آبیاری ہو۔ ہم لوگ کو یقین ہے کہ دکتور الحامی الکبیر ڈاکٹر عبداللہ محمد سرفی بہت باصلاحیت آدمی، بہت باصلاحیت آدمی، اور شاید موجود ہوں اس میں، لیکن میں سامنے نہیں کہنا چاہتا، بہت اعلیٰ دماغ ہے، اور یعنی
मुझे लगता है कि जैसे जामिया इब्न तैमिया से उन्होंने तालीम हासिल की, उस तरह का ज़हन उन्होंने पाया और इस तरह की तरबियत उनकी हुई है, तो उम्मीद की जाती है और हम लोग पूरे तहनी इख़वान पूरी ताकत के साथ और उनकी तारीफ में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, जामिया इब्न तैमिया के लिए खड़े हैं, जामिया इब्न तैमिया की तहरीक जो सोच है, जो फ़िक्र है, उसके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है तब तक खड़े रहेंगे उनके साथ। एक मरतबा फिर मैं आप सभी हज़रात का जो मुंतज़मीन हैं, कितना अच्छा मुजल्ला निकाला। यानी मैं मुजल्ला देख कर खुश हो गया कि कितना खूबसूरत है और कितनी मेहनत की है। यानी यही तो जामिया इब्न तैमिया की तरबियत का नतीजा है। तो मैं इसके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ और आप हज़रात ने मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ और दिल की गहराइयों से इस अज़ीम शान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए मुबारकबाद देता हूँ। बहुत दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।